حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو کہ شفا ہو فَلْيَكْتُبْ آیَةً مِّن کتاب اللہ فی صحیفۃ، اللہ کے قرآن کی آیت لکھو، وَلْيَغْسِلْهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ، پھر اس کو آسمان کے پانی سے دھو ڈالو، وَلْيَأْخُذْ مِنْ امْرَأَتِهِ دِرْهَمًا مِّن طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهَا، اور اپنی بیوی سے اس کی رضامندی سے اس سے ایک درہم لے لو ادھار، فَلْيَشْتَرِ بِهِ، اسی سے پھر جا کے شہد خریدو، فَلْيَشْرِبْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، فرمایا ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت لکھے اور پھر اس کو بارش کے پانی سے دھو ڈالے، اور پھر یہ بیوی سے، چونکہ بیوی سے جو لے گا صاف بات ہے کہ حلال ہوگا، اس نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارنا، اس نے تو اپنے حلال چیز سے ایک درہم لے کے اس سے پھر شہد خریدے اور اسی کو پھر بنا کے وہ استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن بھی شفا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی برکت والا ہے، فَإِن تَمْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّن نَّفْسٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور شہد کے بارے میں بھی فرمایا فِي شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ تو حضرت علی نے ان تین آیات قرآنی سے استدلال پکڑا کہ اللہ نے قرآن کو بھی شفا کہا تو قرآن کی آیت لکھے، اللہ نے آسمان کے پانی کو بھی مبارک فرمایا ہے تو اس کو بھی استعمال کرے، اور جو عورت تمہیں خوشی سے دے وہ پیسے لے کر وہ تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے شہد خریدے، اور شہد کو بھی اللہ نے فرمایا کہ شفا ہے، تو جب یہ ساری شفا جمع ہو جائے گی تو لازماً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور یہ شہد جو ہے نا جی، یہ عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلاً سردیاں ہیں تو گرم پانی میں پئیں چائے کی طرح، اور اگر گرمیاں ہیں تو اس کی شربت بنا لیں، اس سے اچھی شربت دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی سردی میں بھی مفید ہے اور گرمی میں بھی مفید ہے۔ اور اسی طرح آج موجودہ میڈیکل سائنس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو زخم ہو جاتا ہے نا جی، اور وہ نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے، وہ زخم کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ شہد کی پٹی رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھی خالد شہد لے آؤ، اس شہد سے اس کے زخم کو بھرا جاتا ہے، اسی کی پٹی رکھتے ہیں، تب جا کے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، اقرار کیا، ان کی ہسپتال میں اسی بات کا علاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میڈیکل سائنس نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ اس کی جو ملکہ ہے نا شہد کی مکھیوں کی، اس کا نام ہے یاسو، اس کی جو شہد خود نکالتی ہے نا، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے میڈیکل اسٹور ہیں، اس میں آپ جا کے ان سے کہیں نا ملکۃ النحل، وہ اس کو آپ کو کیپسول دے دیں گے، اسی کے اندر وہ اسی کی شہد ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ یعنی انسان کے لیے مقوی ہیں، وٹامن بھی اس میں ہے، منرل بھی اس میں ہے، ہر قسم کی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو اب تو فرانس بنا رہا ہے، پیرس بنا رہا ہے، جرمنی بنا رہا ہے، پوری دنیا اس کو بنا رہی ہے، اور باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملکۃ النحل کا وہ شہد جو ہے اس کا ہے، اس میں وہ کوئی۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اگر شہد بیری کا ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اگر شہد پھلوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر شہد پھولوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، عظیم نعمت ہے۔ وقال ابن ماجہ ایضاً حدثنا محمد بن خداش، حتیٰ کہ بعض حکیموں نے لکھا ہے کہ جن کی آنکھوں میں کچھ میل ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اگر بالکل خالص شہد، لیکن شرط یہ ہے خالص ہو، دوسرا نہ ہو کہ اندھا ہو جائے، خالص شہد سے اگر وہ ایک سلائی لے کے آنکھ میں پھیر دے، پوری آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں اور روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے سامنے اس کو اتارو، کسی پر اعتماد نہ کرو۔ آج کل تو سارا کاروبار ہے نا دنیا میں، آج تو خالص چیز کی ملتی نہیں ہو۔ مجھے خود ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نے کہا ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کو ٹائیفائڈ تھا، میں نے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کیپسول لکھے اور وہ دینے شروع کیے، 1 دن 2 دن 3 دن اس کو کوئی فرق بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، حالانکہ اینٹی بائیوٹک جو ہے نا یہ 3 دن کے بعد اپنے بلڈ میں سرکل بنا لیتا ہے، اور پورا اثر اس کا جو ہے وہ 5 دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اب بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں نہیں 7 دن استعمال کریں تاکہ اندر کوئی بیکٹیریا یا جراثیم باقی نہ رہے،
انہوں نے کہا میں نے دیکھا 3 دن گزر گیا اس کو 5% بھی فائدہ نہیں. میں نے اس سے کہا بھی تم دوائی کھا بھی رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں میرے پاس میں نے ایک کیپسول کو کھولا تو اس میں چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا. خود اندازہ کریں کہ کمپنیوں والے کتنے ظالم ہیں اپنے پیسے کمانے کے لیے، یعنی انسان کی جان سے کھیلتے ہیں، انسان کی زندگی سے کھیلتے ہیں. اندر آٹا بھرا ہوا ہے چنے کا، وہ کیا فائدہ دے گا؟ اس نے کہا پھر میں نے وہ کیپسول بدلے، ملٹی نیشنل کمپنی کے خود منگوائے، وہ دیے، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا. سنن ابن ماجہ نے اس روایت میں فرمایا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو 3 دن صبح میں شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. لیکن حدیث جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہے، اس میں ایک راوی ہے زبیر بن سعید، وہ متروک ہے.